السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 836، سورۃ المؤمنون، آیت 102 تا 106، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہ جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ فمن، چنانچہ وہ شخص کے ثقلت بھاری ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے، فاولئک ہم، تو وہی لوگ ہی المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ ومن، اور وہ شخص کے ثقلت، ومن، اور وہ شخص کے خفت ہلکے ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں الذین، جنہوں نے خاسروا خسارے میں رکھا، انفسہم اپنے آپ کو، فی جہنم جہنم میں، خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح جھلسا دے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، کالحون بد شکل ہوں گے۔ الم تکن، کیا نہیں تھی، آیاتی میری آیتیں، تتلا تلاوت کی جاتی، علیکم تم پر، فکنتم تو تم تھے، بہا ان کو، تکذبون جھٹلاتے۔ قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکننا اور ہم تھے، قومن لوگ، ضالین گمراہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں،
سورۃ المؤمنون کے سبق میں آج کی آیات بینات اللہ رب الرحمن ان آیات میں بھی قیامت کا منظر بیان کرتا ہے، اور قیامت کے دن میں کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے لوگ، جن لوگوں کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے پڑ گئے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کا نقصان کر دیا۔ گنہگار مسلمان جتنی جس کو سزا ہونی ہے ہوگی، اور پھر بالآخر وہ جنت جائیں گے۔ جو کافر اور مشرک اور منافق ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ جائے گا، اور یہی کافر اور مشرک اور منافق کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے، اور کامیاب اور کامران کہ جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے۔ یہ ہے قیامت کے دن کا منظر۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن میں اعمال کو تولا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ عمل کا کوئی وجود تو ہے نہیں، جس طرح بظاہراً وجود رکھنے والی چیزوں کا وجود ہوتا ہے، اعمال ان کا تو کوئی وجود مجسم ہے ہی نہیں کہ ان کو تولا جائے۔ تو کیسے اعمال کا وزن ہوگا اور کیسے انہیں ترازو کے پلڑوں میں رکھ کر تولا جائے گا؟ یہاں ہمارا کام ہے ایمان لانا۔ ہمارا پروردگار اور ساری کائنات کا اور ہمارا خالق وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بظاہراً اس چیز کا وزن کرنا جس کا ظاہری طور پر کوئی مجسم وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آج اللہ نے انسان کو اتنی طاقت عطا کی، دنیا کے اندر انسان اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بظاہراً نظر نہ آنے والی چیز اور ہاتھ میں نہ پکڑی جانے والی چیز کا بھی وزن اور ویٹ ہوتا ہے، اس کا بھی وزن اور ویٹ کیا جاتا ہے، جیسے گیسز اور ہوا، ان چیزوں کا جو دیکھنے میں وجود نہیں رکھتی، اور بعض چیزیں کہ جو پکڑنے میں بھی اپنا وجود نہیں رکھتی، لیکن آج سائنسی مشینری ان کا بھی وزن کرتی ہے اور ان کا بھی باقاعدہ ویٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم ہوا کو ہی دیکھ لیں تو ہوا کا پریشر اور ہوا کا بھی وزن کیا جاتا ہے، اور وزن یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں اتنی ہوا موجود ہے۔ اور اگر ہم ہوا کو دیکھنا چاہیں تو ہوا ہماری آنکھوں کی دیکھنے میں آتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تو خالق ہے اور مالک ہے، وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اب اللہ نے قیامت کے دن ترازو لگانا ہے، اور یہ ترازو کئی قسم کے ہوں گے، ہر عمل کے لیے مخصوص ترازو موجود ہوگا، اور اعمال تولے جانے میں جس کے عملوں کا نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور باقی ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اور اللہ کافروں کے عملوں کو، اللہ کافروں کے اعمال کو بکھرا ہوا جو ہے وہ غبار بنا دے گا۔ اللہ کافروں کے اعمال کو ہباء منثورا، بکھرا ہوا غبار بنا ڈالے گا، یعنی بے وقت، ان کی کوئی قیمت، کوئی قدر و قیمت ان کی نہیں ہوگی۔ کافروں کے اعمال اللہ رب العالمین نے ضائع کر دینے ہیں، اور ان کے لیے کوئی وزن اللہ نے قائم نہیں کرنا۔ تو ان آیات میں یہ بیان ہوا، ہمیں چاہیے کہ آخرت پر ایمان اور یقین ہو۔ کافروں کا تو آخرت پر ایمان یقین تھا ہی نہیں۔ اگر دنیا میں بظاہراً کافروں نے کوئی نیک عمل کیے، مشرکین مکہ نے بیت اللہ تعمیر کیا، حج سر نو، دراڑیں پڑ گئیں،
انہوں نے چندہ کیا، پیسہ جمع کیا اور بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اب اللہ کے گھر کا بنانا بہت بڑا عمل ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مسجد بنانے والے کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر، سجدے کی جگہ۔ اب مشرکین مکہ نے کوئی عام سی مسجد نہیں بنائی، بیت اللہ، اللہ کا گھر حرم مکہ میں، ہاں جی، جس کی تعمیر کرنے والے فرشتے یا آدم علیہ السلام، یا جس کو کھڑا کرنے والے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ اتنا بڑا نیکی کا کام، لیکن ان لوگوں کے یہ اتنے بڑے بڑے نیک اعمال، بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا حج، غریبوں کو کھانا کھلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ سارے ان کے اعمال ان کے کوئی فائدہ نہیں دینے والے ہوں گے، ان کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے اور اللہ ان کے اعمال کو بکھرا ہوا غبار بنا دے گا، جس کی کوئی وقت اور جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ الٹا بکھرا ہوا غبار پریشانی کا باعث بنتا ہے، مصیبت اور ٹینشن کا معاملہ بنتا ہے۔ ان کافروں، مشرکوں، منافقوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رہنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اعمال تو کافروں نے بھی کیے ہیں نا، تو کیوں ان کا حج ضائع، کیوں ان کا بیت اللہ بنانا ضائع، کیوں بیواؤں اور حاجیوں کی خدمت کرنا کیوں اللہ ضائع کر دے گا؟ انہوں نے مانا ہی کب تھا نا، انہوں نے تو قیامت کو مانا ہی نہیں ہے۔ تو عمل تو ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وزن ہو اور اس پر اچھا بدلہ ملے، وہ تو سرے سے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اور قیامت کے دن کے اور جہنم کے اور جنت کے انکاری تھے، منکر تھے، کافر تھے، بے ایمان تھے، نہ ماننے والے۔ اس کے لیے کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا اور نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان اور نیک اعمال، اگر ایمان نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، اگر ایمان نہیں تو عمل بیکار ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو خالی خولی ایمان بیکار ہے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، اس کا کلمہ پڑھنا بے فائدہ اور لا یعنی ہے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے مگر وہ زکوٰۃ کا انکاری ہے، اس کا کلمہ پڑھنا لا یعنی اور فضول اور بیکار ہے۔ دلیل، پیارے نبی علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ بے نمازی کافر بھی ہے، بے نمازی مشرک بھی ہے، بے نمازی جہنمی بھی ہے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کر دینے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں قتل کیا، ان کا مال غنیمت بنا لیا گیا۔ تو ایمان اور عمل ان کا وزن ہوگا اور ان کی قدر و قیمت۔ اگر ایمان نہیں ہے، نیک اعمال بیکار ہیں۔ ابو جہل بڑے نیک اعمال کرنے والا بھی تھا، بیت اللہ کا حج، طواف، یہ نیک عمل ہے۔ اسی طرح حاتم تائی، وہ بہت بڑا سخی تھا، تئی قبیلے کا حاتم بہت بڑا سخی تھا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کی مدد کرنے والا، مجبوروں اور لاچاروں کے کام آنے والا، لیکن اس کا یہ نیک عمل اس کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایمان ہے مگر نیک اعمال نہیں تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے مسلمہ کذاب کو بظاہراً کلمہ پڑھ لینے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، جس طرح کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بظاہراً کلمہ پڑھنے نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ، ایمان اور نیک اعمال، یہ ہے تو اعمال کا وزن بھی ہوگا اور اعمال کی قدر و قیمت بھی ہوگی اور نیک اعمال کا پلڑے بھاری بھی ہوں گے، ورنہ خسارہ اور نقصان، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا،
کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ خاسرو انفسہم، اپنے آپ کا ستیہ ناش کرنے والا یہ کافر یہ خود ہوگا۔ بندے نے اپنے ہاتھوں اپنا کباڑا کر ڈالا۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمن مارے یا دوست مارے وغیرہ، اللہ پر کوئی الزام نہیں ہے، وہ تو منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ نقصان اگر کیا ہے تو انسان نے اپنے ہاتھوں، اپنے آپ کا خود ہی سوسائڈ کرنے والا۔ ایمان نہیں تھا، اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اعمال ہیں، ایمان نہیں ہے، اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پھر یہ ہمیشہ جہنم رہیں گے۔ ان کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے چہروں کو آگ جلا ڈالے گی، ہاں جی، اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے، بد شکل ہوں گے، خراب شکلوں والے۔ اب چہرہ انسان کے جسم میں سب سے اوپر ہے نا، جب چہرے کو آگ جلا دے گی تو نچلے دھڑ کا کیا ہوگا؟ جب چہرے کو آگ جلا دے گی تو نچلے دھڑ کا کیا ہوگا؟ جہنمی بار بار جلیں گے، چمڑیاں جل جائیں گی، نئی چمڑیاں آ جائیں گی، مگر موت پھر بھی نہیں آئے گی، اور یہ عذاب کنٹینیو ہمیشہ جاری رہے گا، بڑھتا جائے گا۔ کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں، منافقوں پر عذاب میں کوئی تخفیف نہیں آئے گی، کوئی چھٹی نہیں ہوگی، کوئی اس میں ہلکا پن نہیں ہوگا، بلکہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا جو ایندھن ہے نا وہ انسان اور پتھر ہے۔ اللہ پتھر ڈال ڈال کر اس جہنم کو مزید بھڑکائے گا، یہ عذاب دگنے سے تگنا ہوگا، دگنے سے تگنا ہوگا، ہاں جی، زیادہ ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا، تگنے سے دگنا ہوگا، آگے کو جائے گا، پیچھے کو نہیں ہوگا۔ کافر کہیں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی مگر تم ماننے سے انکار کر دیتے، اللہ کے قرآن کو ماننے سے انکار کیا، پیغمبر پر بڑی بڑی باتیں کر ڈالی، شاعر، دیوانہ، نعوذ باللہ بہت کچھ، تو دنیا میں میری آیتوں کا انکار کیا۔ دیکھو جو آیتیں پڑھ کر تمہیں بتائی جاتی تھیں، قیامت ہے، ترازو لگایا جائے گا، جہنم ہوگی، جنت ہوگی، سزا ہوگی، جزا ہوگی، آج دیکھ لو، اب رو پیٹو، ہاں جی، موت پھر بھی نہیں ہے، عذاب پھر بھی کم نہیں ہوگا۔ کافر کہیں گے ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اپنے گمراہ ہونے کا خود ہی اقرار کریں گے کہ ہم گمراہ تھے، ہماری بدبختی غالب آ گئی ہے۔ یہاں بھی اللہ کو الزام دینے کی کوشش ہے، ہیں جی، اللہ کو الزام دینے کی کوشش کہ تو نے ہم پر یہ چیز لکھی اور وہ لکھا ہم پر غالب آ گیا، حالانکہ اللہ نے جن و انس کو اختیار دیا، اچھے کا بھی برے کا بھی، اچھے کا رزلٹ جنت ہے، برے کا رزلٹ جہنم اور عذاب ہے، ہاں جی، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ تو اگر دنیا میں بندہ اپنے جرم کا اعتراف کر کے جرم کو چھوڑ دے نا، معافی مل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن کا اعتراف جرم، قیامت کے دن کا اقبال جرم وہ بیکار ہے، جو مرضی کہتے رہیں، اب عذاب ہے، کنٹینیو عذاب ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔